بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی تھے جن کا سر کٹ گیا پھر بھی حق بیان کرتے رہے؟ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس عورت کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ جواب، حیا کرنے والی عورت کو۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کون سی چیز کھانے سے زہر اثر نہیں کرتا؟ جواب، اجوا کھجور کھانے سے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین سامان کس کو کہا ہے؟ جواب، نیک بیوی کو۔ سوال، وہ کون سا سال ہے جس میں 2 مرتبہ رمضان آئے گا؟ جواب، 2030 میں۔ سوال، کس ملک کا سرکاری آئین قرآن مجید کے مطابق ہے؟ جواب، سعودی عرب کا۔ سوال، دنیا کا سب سے محفوظ ترین ملک کون سا ہے؟ جواب، آئس لینڈ۔ سوال، کس اسلامی ملک میں عوام سے کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جاتا؟ جواب، کویت میں۔ سوال، جنت کی سرزمین کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ جواب، زعفران سے۔ سوال، کون سا عمل کرنے والے کو شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ جواب، باوضو رہنے والے کو۔ سوال، مکہ مکرمہ کو سب سے پہلے کس نے آباد کیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، وہ کون سا انسان ہے جو ہمیشہ ناپاک رہتا ہے؟ جواب، مشرک انسان۔ سوال، نماز میں کتنی بار خارش کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب، 6 بار۔ سوال، سب سے پہلے نماز کی امامت کس نے کی تھی؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال، قرآن مجید کی کون سی سورت پڑھنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ جواب، سورہ الم نشرح۔ سوال، اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جواب، 5 ارکان۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس انسان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے؟ جواب، مشرک انسان کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب، گدھا گروں کا۔ سوال، کس نبی کا نکاح 65 سال کی عمر میں ہوا تھا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے کیا پیدا ہوئے؟ جواب، لونگ پیدا ہوئے۔ سوال، کس نبی نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔
سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلے نبی کون تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم نوح۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب: خلیل اللہ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پیغام کے لیے بھیجا گیا؟ جواب: بنی اسرائیل کی رہنمائی اور فرعون کی مخالفت کے لیے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جواب: مکہ مکرمہ میں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کن خوابوں کی تعبیر دی گئی؟ جواب: بادشاہ کے خوابوں کی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کو کس چیز کی مہارت حاصل تھی؟ جواب: زبور کی تلاوت اور جنگی مہارت۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاص معجزہ کیا تھا؟ جواب: جنات اور پرندوں پر حکومت۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟ جواب: بیماری اور دولت کی کمی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کون سا امتحان پاس کیا؟ جواب: اپنے بیٹے کی قربانی کا۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: قوم عاد کے نبی تھے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ جواب: اونٹنی کا پیدا ہونا۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: قوم مدین کے نبی تھے۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب: سورۃ المائدہ میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت کس کے گھر پر تھے؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر۔ سوال: غار حرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ جواب: تقریباً 7 فٹ۔ سوال: دنیا اور آخرت میں سود خور کی کیا نشانی عام ہوگی؟ جواب: پیٹ بڑا ہوگا۔ سوال: قیامت کے قریب سب سے پہلے کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ جواب: شہد۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: شرابی مسلمان کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: قید خانہ۔ سوال: کون سی چیز نہار منہ پینے والا مرد 70 سال تک جوان رہتا ہے؟ جواب: دودھ اور شہد۔ سوال:
سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب ابلیس نے۔ سوال، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کس نے کیا؟ جواب، فرشتوں نے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار دی؟ جواب، غزوہ احد میں۔ سوال، معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ ملا، کس پیغمبر کے بار بار کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور 9 مرتبہ جا کر نمازوں کی تعداد کی کمی کی درخواست کی؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ سوال، غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، 12 مسلمان۔ سوال، جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا تو ان کو کس وقت جہنم میں ڈالا جائے گا؟ جواب، دوپہر کے وقت۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت میں رکوع سب سے زیادہ ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ میں۔ سوال، باجماعت نماز پڑھنے کا حکم کس سورت میں آیا ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ میں۔ سوال، بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ جواب، رونا۔ سوال، کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر نکاح کے یعنی کنوارا ہوگا؟ جواب، نہیں، کوئی نہیں ہوگا۔ سوال، کس چیز کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا ہے؟ جواب، زیادہ کی لالچ نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ جواب، بھنڈی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کل کتنے عمرے کیے؟ جواب، 4 عمرے۔ سوال، اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ جواب، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، اللہ تعالیٰ کس گنہگار کو پسند کرتا ہے؟ جواب، توبہ کرنے والے نوجوان کو۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کیا رشتہ تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب، 80 یا 82 تقریباً۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کس زوجہ محترمہ کے گھر گزارا؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب، دین سیکھنا اور سکھانا۔ سوال، کون سی سبزی گردے کی بیماری دور کرتی ہے؟ جواب، اروی۔ سوال، بتائیں کہ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟
جواب سورۃ الرحمن میں۔ سوال کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہے۔ سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب اللہ تعالی خود۔ سوال کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت۔ سوال وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب تہجد کی نماز۔ سوال قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر پلِ صراط پر جائیں گے؟ جواب قربانی کے جانور پر۔ سوال مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ اور اس کی قوم پر آیا تھا؟ جواب نمرود کی قوم پر۔ سوال کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب اچھی صحت کی۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان گھر کی کس جگہ رہتا ہے؟ جواب جس جگہ کوڑا رکھا ہو۔ سوال کون سی نماز کے لیے کعبہ کی طرف منہ کرنا شرط نہیں؟ جواب نفل نماز جو سفر میں ہو۔ سوال وہ کون سی رات کی عبادت ہے جو ہزاروں ماہ کی رات کی عبادات سے بہتر ہے؟ جواب شب قدر کی رات۔ سوال واقعہ معراج کا ثبوت قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ سوال بتائیں کہ جنت کے دروازے پر تعینات فرشتے کا نام کیا ہے؟ جواب رضوان۔ سوال کس عورت کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ جواب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال کس طریقے سے نماز پڑھنے والا شخص موت کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب لمبا قیام کرنے والا۔ سوال قرآن مجید کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال بتائیں کہ عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل تھے؟ جواب 10 صحابی۔ سوال مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کا ہے؟ جواب 1,00,000 نمازوں کا۔ سوال قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں جن کا آغاز قل سے ہوتا ہے؟ جواب 5 سورتیں۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کا سب سے پسندیدہ فعل کون سا ہے؟ جواب میاں بیوی میں لڑائی کروانا۔ سوال وہ کون سا کھانا ہے جو جنت میں سب سے پہلے ملے گا؟ جواب مچھلی کی کلیجی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا؟ جواب
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کون سا پھل کھایا تھا؟ جواب، بیر کا۔ سوال، وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ جواب، قوم بنی اسرائیل کو۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب، 354 دن 8 گھنٹے کا۔ سوال، قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت ریافیل علیہ السلام۔ سوال، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سوال، وہ کون سا پتھر ہے جو پانی میں نہیں ڈوبتا اور نہ آگ سے گرم ہوتا ہے؟ جواب، حجرہ اسود کا پتھر۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بانی کعبہ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے؟ جواب، قرآن مجید میں ہے، اور قسم ہے صبح کی جب دم برے۔ سوال، مسجد بیت المکرم کس ملک میں ہے؟ جواب، بنگلہ دیش میں۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے مہندی کا استعمال کس نے کیا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، کن 2 شہروں میں دجال داخل نہ ہو سکے گا؟ جواب، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں۔ سوال، سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب، روح نکالنے والے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو۔ سوال، قرآن پاک میں ایسی کتنی سورتیں ہیں جن کے ناموں میں ایک بھی نقطہ نہیں؟ جواب، 11 سورتیں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ حجرہ اسود کس وجہ سے کالا ہو گیا ہے؟ جواب، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا؟ جواب، دھویں سے۔ سوال، وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بھی بسم اللہ شریف ہے؟ جواب، سورۃ النمل میں۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب، سورۃ البقرہ۔ سوال، قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سورہ یاسین کو۔ سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے عرصے پہلے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا؟ جواب، 55 دن پہلے۔ سوال، روز قیامت حساب کے ترازو کے نگران کون سے فرشتے ہوں گے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الانعام۔ سوال: سب سے پہلے ناخن اور مونچھیں کس نے کٹوائیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کا ہاتھ معجزے کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: 10 نیکیاں۔ سوال: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نیند میں اچانک جھٹکا لگنا جسے ہپنا گوجک جھٹکا کہتے ہیں عموماً چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، یہ نیند کی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے جب جسم نیند میں داخل ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ذہنی تناؤ یا بے چینی کے باعث بھی یہ جھٹکا محسوس ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جسمانی تھکاوٹ یا نیند کی کمی بھی اس کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4، اگر آپ کو نیند کی کمی ہے تو یہ جھٹکے زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ بار بار ہو رہا ہے یا آپ کی نیند متاثر ہو رہی ہے تو ماہر نفسیات یا نیند کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اگر آپ آیت الکرسی کو غیر مناسب جگہ جیسے کہ بیت الخلاء میں پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا مستحب ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے احادیث میں آیت الکرسی کی تلاوت کو حفظ اور تحفظ کے لیے مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ نماز کے بعد اس کی تلاوت کرنے سے اللہ کی حفاظت اور رحمت کی امید ہوتی ہے، اس لیے اسے باقاعدگی سے پڑھنا بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے درمیان جنت اور اس کے درمیان موت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت بہت زیادہ فضیلت اور رحمت کی حامل ہے۔ سوال: کتنے دن بعد کسی مصیبت کا آنا انسان کے مومن ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: 40 دن بعد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر 40 دن کے بعد کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے۔ سوال: شادی کے کتنے سال بعد لڑکیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جواب: 1 سال بعد، یعنی کہ عموماً لڑکیوں کا 1 سال بعد بچہ پیدا ہوتا ہے شادی کے بعد، تو ان کے تمام گناہ پچھلے جو کہ صغیرہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ خواتین جب بچہ پیدا ہونے کی تکلیف کو برداشت کرتی ہیں اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ویسے بھی احادیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری یا تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال: گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جانا کون سی مصیبت آنے کی علامت ہے؟ جواب: غربت کی علامت ہے، کیونکہ جاندار یا کیڑے مکوڑے اس گھر میں نہیں آتے جہاں ان کو رزق نہیں ملتا، اور ایسے گھر جہاں جانداروں کو رزق نہ ملتا ہو وہ غربت سے دور نہیں رہ سکتے۔ سوال: گھر یا دکان میں مکڑی کا جالا بننا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: بے برکتی کی علامت ہے، کیونکہ مکڑی جالا اس لیے بناتی ہے کہ اس میں کیڑے مکوڑے مچھر یا مکھی وغیرہ پھنس جائیں جو کہ اس کی خوراک ہے، اور کیڑے مکوڑے مکھی وغیرہ اس جگہ پر آتی ہیں جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، اور صفائی کا خیال نہ رکھنا بے برکتی کی علامت ہے۔